Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 399. 4th of September 1986, wise in Upanga Jamaat Khana of Dar es Salaam. آدھا گندم بہت جے عبرت آدم کھایا تا کنک دانا آدم کھایا تسنا کیا بشتی الہی بھید کنتو نام لیجے. مولانا حضرت امام کے صورت پڑھو مولانا اللہم صلی اللہ. دنیا کے ہر ایک مذہب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آدم کی اسٹوری بیان کی گئی ہے، خصوصاً طور پہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی، کرسچن اور مسلمان. حالانکہ دوسرے جو مذہب ہیں، پارسی مذہب کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے، اور ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی برہما کا ذکر ہے جس سے کہ سرشتی کی رچنا ہوئی. پھر فرماتے ہیں کہ آدھا گندم بہت جو عبرت. عبرت کہتے ہیں کسی چیز میں سے لیسن لینا، وارننگ. جب خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور اس کو ایک بیوی دی اور حکم فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو سکون کر، سکونت کر، قیام کر، اپنا رہٹھان کر جنت کے اندر اپنی عورت کے ساتھ. جب خدا نے آدم اور حوا ان دونوں کو جنت کی سکونت دی تو ساتھ یہ حکم بھی کیا کہ یہ ایک خاص طور کا درخت ہے، یہ پھل مت کھانا. اصل حقیقت کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، مگر خدا کو قرآن پاک کے اندر، نبی کریم کو اپنی حدیثوں میں، ہمارے اماموں کو اپنے فرمانوں میں اور پیروں کو گنانوں میں یہ بات بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کون سی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے کہ جو یہ بات کر کے ہم کو سمجھایا گیا ہے؟ آدم کو یہ کہا گیا کہ تم ایک فلانا کام نہیں کرنا، یعنی ایک درخت کا پھل نہیں کھانا. اس درخت کو ایسا ہی مثال کے طور پہ، ایسا ہی ایک رنگم کچھ نام دیا گیا. یوں سمجھ لو کہ بھی گیہوں کا جھاڑ تھا، گندم کا جھاڑ تھا، فرمایا کہ تم یہ گیہوں نہیں کھانا، گندم نہیں کھانا. مگر آدم نے اپنی کمزوری دکھائی اور نافرمانی کی. جو چیز سے منع کیا گیا تھا وہ چیز اس نے کر ڈالی. اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ جھاڑ کا تم پھل نہیں کھانا، کرسچن لوگ اس کو ایپل کہتے ہیں. اسلام کے اندر، مذہبی کتابوں کے اندر اس کو گیہوں کا دانہ کہا گیا. آدم علیہ السلام نے جب اس کو کھایا، ٹیمپٹڈ ہوئے، آکرشک ہوئے، اس کی طرف لالچ آ گیا اور خدا کا فرمان بھول گئے. جب کھا چکے تو ان کو اپنے کیے کے اوپر شرم آئی اور خدا کے حضور میں روئے اور اپنی معافی چاہی. لیکن اللہ نے فرمایا جنت جو ہے وہ نافرمان آدمیوں کی جگہ نہیں ہے.
بھلے تم معافی بھی مانگتے ہو، لیکن جنت ان کی جگہ ہے کہ جو فرمان مانتے ہیں، نافرمانی کرنے والے کے لیے جنت میں جگہ نہیں، اس لیے تو اور تیری عورت دونوں جنت سے نکل جاؤ۔ اب یہ جو سٹوری ہے یہ ایلیگری ہے۔ ایلیگری کا مطلب یہ ہے کہ سٹوری کے شبدوں کی طرف مت جاؤ، اس کے اندر چھپا ہوا جو بھید ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس میں ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے، یا اس آدم نے کہ جس آدم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک دنیا بھر کے علماء 1400 سال سے یہ نفی نہیں کر سکے کہ آیا یہ آدم کے جس نے نافرمانی کی، کیا یہ نبی آدم تھے یا کوئی اور آدم تھے؟ کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو پھر عالم لوگ اس میں سے ایک جواز نکالتے ہیں، رستہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جب آدم نے یہ گناہ کیا تھا تو اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبی بعد میں بنے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے تو کیا خدا نافرمانوں کو نبی بناتا ہے؟ نبی تو جنم سے نبی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھول بھلیاں ہے۔ میں ان بھول بھلیوں میں نہ پڑھنا چاہتا ہوں، نہ آپ کو کھینچنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کچھ اور ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس آدم نے خدا کی نافرمانی کی، وہ آدم اپنی عورت کے ساتھ یعنی کنبے کے ساتھ، بھلے ان کو بچے نہیں ہوئے، جنت میں رہتے تھے۔ جنت کہتے ہیں پیس کو، سکھ شانتی والی جگہ، وہ جگہ کہ جہاں انسان کو کوئی غم نہیں ہوتا، جہاں انسان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، جہاں انسان کو کوئی بھی طریقے سے اس کے من کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اور جنت وہ جگہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اب ایسی حالت کے اندر آدم اور حوا سے جو سٹوریز ہم کو ملتی ہیں وہ سٹوریز یہ ہیں کہ حوا کے کہنے سے آدم نے یہ گناہ کیا، یعنی حوا جو تھیں ان کی بیوی تھیں، ان کو میں اسلامی کتابوں کی بات کرتا ہوں، ان کو شیطان نے آ کے ورغلایا کہ دیکھ جس چیز سے تم کو منع کیا گیا ہے یہ ایسا پھل ہے، اگر کھاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ آدم اور حوا کو یہ یاد نہ رہا کہ جنت میں موت نہیں ہے، شیطان کی بات میں آ گئے اور اصل چیز بھول گئے۔ آدم کو جو سکھایا گیا تھا آدم اس چیز کو بھول گئے اور شیطان کے بہکانے سے، فریب دینے سے اس کی باتوں میں آ گئے، سیٹ کی بات بھول گئے۔ سیٹ خداوند عالمین، جنت میں موت نہیں۔ تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم یہ کھاؤ گے ہمیشہ جیتے رہو گے، تو آدم کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم ایسی جگہ کے اوپر ہیں کہ جہاں ہم آلریڈی ہمیشہ جیتے رہنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ تو شیطان کی بات ان کے دل سے لگتی نہیں، مگر شیطان کے کہنے سے لالچ میں آ گئے اور وہ پھل کھایا، خدا کو ناراض کیا، جنت چھوڑنی پڑی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ خدا کی سکھائی ہوئی باتیں بھول گئے، یعنی خدا کا فرمان بھول گئے، اور دوسرے کی بات کو قبول کیا۔ خدا کی بات بھول گئے، شیطان کی بات کو قبول کیا، تو خدا کی نافرمانی کے لیے ان کے دل کے اندر ایک قسم کا کھینچاوٹ پیدا ہوئی، انگلش میں کہتے ہیں ٹیمپٹیشن، اور آخر جنت چھوڑنی پڑی۔ اس کا لیسن یہ ہے کہ وہ آدمی جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی بیعت کر کے اس کی فرمان برداری کا قول دے چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سکھ شانتی ہے، ان کے دلوں کے اندر راحتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور وہ ہمیشہ جیتے رہیں گے، شاریرک طور پہ نہیں،
لیکن روحانی طور پہ وہ ہمیشہ جیتے رہیں گے. مگر دنیا کے اندر آ کے جو لوگ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کسی اور کے کہنے سے کر دیتے ہیں، یا عورت کے کہنے سے، یا ماں باپ کے کہنے سے، یا چھوٹے بچے کے کہنے سے، دوست برادر کے کہنے سے، کسی بھی کے کہنے سے دوسروں کی بات کو امام کے فرمان سے زیادہ ماننے والے جو لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور ان کے دل کا سکھ بھاگ جاتا ہے. ظاہر کے اندر اس کو جو گیہوں کہا گیا، گندم کہا گیا، تو اس کے اگلے پارٹ کے اندر ایک اور سیکھنے جیسی چیز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس بھید کو سمجھا ہے جی، اس بھید کی اندیشہ کیا نبی محمد کے پیار، ایک من نے سیر اڑھائی 63 کھایا ایتا الہی بھید کنتو نام لیجے. رسول اللہ نے 63 برس کے جیون میں کبھی چپاتی نہیں کھائی، روٹی کبھی نہیں کھائی، خاص طور پہ گیہوں کی روٹی بوائل کیے ہوئے کھجور کے ساتھ مکس کر کے گیہوں کھائے ہیں نبی نے، لیکن تاوڑی کے اوپر پکی ہوئی، چولہے کے اوپر سینکی ہوئی، تنور کے اندر پکائی ہوئی نبی نے ساری زندگی کبھی روٹی نہیں کھائی. اور 63 برس کی عمر کے اندر ایک یا دوسرے طریقے سے جو گیہوں کھائے تو 1 من اور ادھی سے 1 من 2.5 سیر، من کے اندر 40 سیر ہوتے ہیں، 42.5 سیر آپ نے گیہوں کھائے. 2 رتل کا 1 سیر ہوتا ہے، جو سیر ہے وہ لگ بھگ 1 کلو جتنا ہے، تھوڑا فرق ہے 2-2.5%، لیکن ہم کلو مان لے رہے ہیں. تو نبی نے 42.5 کلو گیہوں ساری 63 برس کی زندگی میں کھایا. اوپر کی لائن کیا ہے؟ اس بھید کی اندیشہ کیا. کون سا بھید؟ کون سا بھید جو نبی نے اندیشے میں لیا کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کر کے خدا کے اس جنت کے اندر رہ کے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جنت جو ہے یہ پاک آدمیوں کی، فرمان برداروں کی یہ جگہ ہے، لیکن خاص طور پہ جو ایک چیز تھی کہ جنت تو ہمیشہ ان کے لیے ہے کہ جو فرمان مانتے ہیں، اور جنت میں موت نہیں. یہ جانتے ہوئے بھی جب شیطان نے یہ کہا کہ یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جیتے رہو گے، تو یہ بات بھول گئے کہ جنت تو ہے ہی ہمیشہ جیتے رہنے کے لیے. مطلب بھید کیا تھا کہ مذہب کی چیز کو سمجھے نہیں، اپنی حالت سے واقف نہ ہوئے. ہم اسماعیلی مذہب کے اندر ہیں جو اصل اسلام ہے. اس مذہب کے اندر کے جو نبیوں کا مذہب ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ صوفی طریقہ ہے. ہمارا جو مذہب ہے یہ نبیوں کا مذہب ہے جس پہ نبی چلتے تھے. عام لوگوں سے ہمارا مذہب جدا ہے. ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک اللہ کو مانتے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، رسول محمد جو ہے وہ آخری نبی ہیں، یہ دین اسلام کے جو پائے ہیں وہ ہمارے ہیں. لیکن اسلام کے دوسرے فرقوں سے ہم جدا پڑتے ہیں اس لیے کہ ہم حضرت امام کے امامت کو مانتے ہیں، اور ہمارے سوا دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں انکلوڈنگ اثنا شریف اور بہرے جو امامت کے اصول کو مانتے ہیں،
لیکن حضرت امام کو نہیں مانتے. یہی سب سے بڑا ڈفرنس ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر. وہ لوگ کہ جنہوں نے امام کی بیعت کی ہے. اب میں آپ کو وہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان دو پاٹھوں کے اندر موجود ہے. وہ بھید کون سا کہ جس کے لیے رسول پاک نے اندیشہ کیا. اندیشہ کرتے کہتے ہیں الرٹ ہو گئے, الرٹ ہو گئے, ایسا نہ ہو جائے, ہوشیار ہو گئے. دیکھو ہم نے امام کی بیعت کی ہے, کیا مطلب اس کا؟ جس طرح ہم بیعت کرتے ہیں کہ یا مولا میں ساری زندگی تیری غلامی کروں گا, فرمان برداری کروں گا, تیرا حکم مانوں گا, ہر لحاظ سے میں تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا. یہ ہمارا بیعت کا ایگریمنٹ ہے. لیکن اب جو اونچی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سامنے امام نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. جس طرح ہم نے حضرت امام کو قول دیا ہے فرمان برداری کا, اس طرح سے حضرت امام نے ہم کو قول دیا ہے ہماری پروٹیکشن کا, ہماری شفاعت کا. ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں, چاہے وہ کوئی بھی مذہب پالتے ہوئے, کوئی بھی مذہب, کسی کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جو یہ کہے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر میں تمہارا رکھوالا اور تمہارا ضامن گیری دیتا ہوں, میں تمہارے لیے میں ضامن ہوں. ضامن کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے خود ذمہ داری, رسپانسبلٹی اٹھانی. اچھی دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں, انکلوڈنگ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں, جتنے بھی ان کے اندر فرقے ہیں, بہرے یا اثناشری یا دوسرے زیدیہ یا حسنیہ, ایسے جتنے بھی شیعہ فرقے بھی ہیں کہ جو امام کو مانتے ہیں, لیکن آج ان کے پاس امام نہیں ہے کہ جو ان کی بیعت قبول کر کے سامنے قول کرتا ہوئے. ایک وقت نہیں لیکن بہت دفعہ یہ بات بن چکی ہے, اور تقریباً ہر امام کے زمانے کے اندر یہ باتیں بنتی ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ہر امام نے اپنی اس چیز کو ریپیٹ کیا ہے کہ میں اسماعیلیوں کا جوخمدار ہوں. مومباسا 1945 مئی مہینے کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک مسلم کانفرنس بلائی جس کا نام رکھا گیا ایسٹ افریقن مسلم کانفرنس. یہ جو ایسٹ افریقہ کی مسلم کانفرنس مومباسا میں بلائی گئی, اس کے اندر ساری ایسٹ افریقہ کے, تنزانیہ یعنی ٹانگانیکا, زنزبار, یوگانڈا, کینیا, یہ تمام جتنے بھی مسلمان تھے ان کے لیڈرز اس کانفرنس میں انوائٹ کیے گئے. اس میں تمام مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے تھے ان کے لیڈرز تھے. اثناشری لیڈرز بھی تھے, بہرے لیڈرز بھی تھے, پنجابی مسلمانوں کے لیڈرز بھی تھے, عرب مسلمانوں کے لیڈرز بھی تھے, مسقطیوں کے لیڈرز بھی تھے, آبازیوں کے لیڈرز بھی تھے, شافیوں کے لیڈرز بھی تھے, افریقنوں کے لیڈرز بھی تھے, اور جو صورتی مسلمان ہیں ان کے لیڈرز بھی تھے, میمنوں کے لیڈرز بھی تھے, اسماعیلی لیڈرز بھی تھے. مسلمانوں کے جتنے بھی ڈینومینیشن ایسٹ افریقہ میں تھے ان سب کے لیڈرز آئے, اور ان کے اندر امام, اسماعیلی امام کھڑے ہو کے جب اوپننگ کرتے ہیں تو ماں باپ کی پہلا اوپننگ کے پہلے ورڈ کیا تھے معلوم ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت ہو گئی, لوگ بیٹھ گئے اور امام خطبہ دینے کے لیے, اسپیچ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. تو ماں باپ اسپیچ میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کے وقت یا موت کے بعد ہر مسلمان کو
اپنی زندگی کے اعمال کا خدا کے سامنے حساب کتاب دینا پڑے گا، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہم بھی مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا جب خدا تمہارے سے حساب کتاب مانگے گا تو یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا۔ تو میں آج تم سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ اس وقت کیا جواب دو گے خدا کو کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ سب لوگ چپ، آدھا منٹ کے قریب صاحب چپ ہو گئے، کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی نے جواب نہ دیا، کسی نے ہاتھ اونچا نہ کیا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے پھر یہ سوال دہرایا کہ ہم اس بات کو ایمان کے اندر مانتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، تو جب خدا ہم کو حساب مانگے گا تو پوچھے گا کہ ٹھیک تم نے دین کے لیے کیا کیا، تو میں تم کو پوچھتا ہوں تم کیا جواب دو گے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ بڑے بڑے عالم مولوی بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جو اسماعیلیوں کو گالیاں دیتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اسماعیلیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ تیسری دفعہ حضرت امام فرماتے ہیں، سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اسماعیلیوں کی بات چھوڑ دو، ان کی طرف سے میں جواب دوں گا، کیونکہ میں ان کا امام ہوں اور میں نے ان کی بیعت کی ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کا جوخمدار میں ہوں۔ اسماعیلیوں کی طرف سے خدا کے پاس میں جواب دوں گا، تم کیا کہو گے؟ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہ جواب دیں گے۔ یہ وہ بھید ہے، اسماعیلی مذہب کا یہ بھید ہے۔ اسماعیلی مذہب میں آ کے خوش نصیبی ہماری یہ ہے، یہ ہماری جنت ہے کہ جہاں ہمیں موت نہیں، شاریرک موت کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ایمان کی موت کی بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے ہمارے حضرت امام کو جو بیعت کے اندر قول دیا ہے، تو سامنے اس امام نے ہمارے ساتھ بھی قول کیا ہے کہ اگر تم میری فرمان برداری کرو گے تو میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ کہ دن سامی منے پاس تیرا وجو جی، دن سامی منے پاس تیرا وجو جی، پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی چھوں تیری، میں تیری داسی ہوں، یا مولا میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا مرید ہوں، میں نے تیری بیعت کی ہے، میں اپنے قول پہ پورا ہوں، اور تو بھی اپنے قول پہ سچے رہنا، میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ ایک تو باگریانی رے لاج کے کارن ست پنتھ دیکھاڑے آج، تم کو یہ مذہب بتایا گیا، یہ ست پنتھ کا بھید تمہیں سکھایا گیا کہ باگریانی لاج کے کارن ست پنتھ دیکھاڑیا آج، تمہارا جو ہاتھ پکڑا ہوا ہے امام نے تمہاری باں پکڑی ہوئی ہے، اور یہ باں پکڑنے کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ جنگارو آدم علیہ السلام کو، یا اس آدم کو کہ جو علیہ السلام نہ تھے، آدم اور حوا کو خدا نے جنت میں رکھا، ان کو کہا یا آدم اسکن، اے آدم اسکن، اسکن کہتے ہیں اس میں ہمیشہ رہو، انتا و زوجک، تو اور تیری عورت، الجنہ، اس جنت کے اندر تم رہو،
اس میں خدا نے لمٹ نہیں باندھی تھی، اس میں رہنا ہمیشہ ہی کے لیے تھا، مگر دوسروں کے کہنے سے شیطان ہو گئے کہ کوئی بھی ہو گئے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے اندر بھائیاں شیطان ہیں، بھائیوں میں بھائی شیطان ہیں۔ جب کوئی آدمی ہم کو آ کے نافرمانی کے کام کی طرف لے جاتا ہے، اس وقت شیطان وہ آدمی کے سوروپ میں آیا ہے، اس کو شیطان سمجھو۔ جس طرح شیطان ہوا کے پاس گیا اور اس کو ورغلا دیا، تو سوال کرتے ہیں کچھ علماء آپس کے اندر، بھئی جنت کے اندر تو شیطان جا نہیں سکتا، تو پھر شیطان جنت میں گیا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا، تو مطلب کہ سانپ جنت میں جا سکتا ہے مگر شیطان نہیں، تو مطلب یہ کہ شیطان سانپ سے بھی خراب۔ کہتے ہیں اسی لیے شیطان کو کچلنے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے حکم کیا گیا۔ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا، تو سانپ کا مطلب کیا؟ ہم اسماعیلی جو ہے نا، ہمارے اندر تعویل کرنے کی جو خصوصیت ہے وہ دنیا کے کسی اور مسلمان فرقے میں نہیں ہے۔ ہم لوگ ایلیگری میں سے چیزیں نکالتے ہیں، ہم ایسوٹیرک میننگ لیتے ہیں، باطن کی چیز کو اٹھاتے ہیں، معرفت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ مصر کے حاکم تھے تو ان کو ایک دفعہ خواب آیا، انہوں نے 7 دبلی پتلی ایک دم نحیف کمزور گایاں دیکھی، اور پھر اس کے پہلے ہی انہوں نے 7 موٹی موٹی گایاں دیکھی۔ تو جب آنکھ کھلی تو تعبیر ہوئی کہ 7 موٹی گایوں کا مطلب 7 برس کہ جو بہت پھل والے ہوں گے، بہت کھانا پینا، اناج اگے گا، لہر بہر ہوئے گی، اور اس کے بعد 7 برس دکال پڑے گا کہ گایاں سوکھ جائیں گی، مر جائیں گی، دودھ بھی نہیں دے سکیں گی۔ یہ ایلیگری تھی، یہ اشارہ تھا، دکھاوا کچھ اور تھا، مطلب کچھ اور تھا۔ تو اسی طرح سے ہمارے پیروں کے گنانوں یا قرآن شریف کی آیات کے اندر ہم اسماعیلیوں نے، ہمارے ودوانوں، ہمارے عالموں نے پاسٹ کے اندر ایسی بہت سی چیزیں جو ایلیگری ہے وہ نکالی ہیں، اور قرآن شریف میں ہیں کہ خدا تعالیٰ نے 2 قسم کی آیتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ایک ظاہر ہیں، ایک ایسی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر باطن چھپا ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ النور کی جو آیت ہے جو ہم اسماعیلی لوگ بہت پاپولر بنا دیا اس چیز کو، یا یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت جو ہے، یہ 2-3 آیتیں ہیں، یہ ایلیگری ہے، اس کے اندر تعبیر ہے۔ تو بھلا سانپ کیا چیز ہے کہ سانپ جنت میں جا سکتا ہے اور شیطان جنت میں نہیں جاتا؟ دیکھو دیندارو، سانپ جو ہے نا وہ زمین کے اوپر گھسٹتا ہے، رینگتا ہے، سانپ کے پاؤں نہیں، لیکن سانپ کی پیٹ کے اوپر اس طرح سے کاٹ کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے دانت ہوتے ہیں، ایسا وہ ان کے اوپر وہ دانت کی طرح چلتا ہے۔ سانپ کے پاؤں نہیں، لیکن پیٹ کے اوپر وہ جو نشان پڑے ہوئے ہیں، دانت پڑے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گھسٹتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ سانپ کے چلنے سے آواز نہیں آتی، جتنے بھی دنیا کے جانور ہیں جب وہ چلتے ہیں تو آواز آتی ہے، ان کے پاؤں کی بھی آواز آتی ہے، کیونکہ ایک پاؤں اٹھا کے گائے، بکری، ایون بلی، حالانکہ بلی کے پاؤں جو ہیں وہ بہت نرم ہوتے ہیں، پھر بھی بلی کی سانس کی آواز بھی آتی ہے، کیونکہ بلی کے پھیپھڑے ہیں، اس میں سے ہوا آتی اور جاتی ہے۔ تو جانوروں کی آواز سانس میں سے بھی آتی ہے اور چلنے سے بھی آتی ہے، کسی چیز پہ ٹھوکر لگ جاتی تو بھی آتی ہے۔ لیکن سانپ ایک تو وہ نیچے رہتا ہے، زمین کے ساتھ رہتا ہے، جانور اونچے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی آواز نہیں، سانس کے پھیپھڑے نہیں ہیں، اس کے لیے سانس جس طرح سے عام جانور سانس لیتے ہیں اس طرح وہ سانس نہیں لیتا، حالانکہ سانس لیتا ہے، سانپ سانس لیتا ہے،
मगर फर्क ये है कि हमारा जो ब्लड है वो हॉट ब्लड है, गर्म ब्लड है। हमारा ब्लड गर्म होने की वजह से पतला है। सांप का जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लड है। हमारे ब्लड की तरह सांप का ब्लड दौड़ता नहीं। तो सांप जो है एक तो जमीन के नीचे रहता है, जो आमतौर पे दिखता नहीं, वो अंडरग्राउंड घास के अंदर से छुप के आता है। सांप की खसूसियत क्या है? छुप के आता है। आम जितने भी जानवर हैं मोस्टली वो जाहिर हो जाते हैं क्योंकि ऊंचे होते हैं, तो छुप के आता है। यानी तुम्हारा जो दुश्मन है, वो दुश्मन जो तुमको दीन से हटा देगा, वो तुम्हारे दिल के अंदर, दिल है वो जन्नत है, तुम्हारे दिल में जन्नत है। इबादत करने से, मौला के ऊपर विश्वास रखने से, ईमानदार बनने से हमारे दिल के अंदर राहत है, सुख है, चैन है, गम नहीं, अफसोस नहीं, कोई भी तरह की बड़तरा नहीं, हमारे दिल में कोई मुंझारा नहीं। ये मोमन की निशानियां हैं। तो दिल के अंदर कोई दोस्त बन के छुप के वो हमारे सामने आता है। सांप खूबसूरत है, हमको तो बचपन से डराया गया, इसलिए डराया गया कि सांप जहरीला है, तुम्हारा दुश्मन है। वगरना मैंने बहुत दफा देखा कनाडा, अमेरिका के अंदर छोटे छोटे बच्चे खीसे में सांप लेके तो स्कूल जाते हैं और सांप से खेलते हैं। बहुत थोड़े सांप हैं कि जो जहरीले हैं, मगर यहाँ मतलब सांप का मतलब तुम्हारा दुश्मन। तो दुश्मन के रूप में सांप के अंदर शैतान बैठ के आया, मतलब के दुश्मन के रूप में छुपी रीत से तुम्हारे पास कोई तुम्हारा दोस्त आएगा। वो जाहिर में दोस्त है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ शैतान है कि जो तुमको तुम्हारे मजहब से हटा देगा। ये जानते हुए भी कि जन्नत में मौत नहीं है, फिर भी हमने उसकी बात मान ली कि तुम ये खाना खाओगे तो हमेशा जीते रहोगे। हमको ये याद नहीं आया उसको कहते, अरे जीता रहने की जरूरत हमको तो कोई जरूरत नहीं, हम तो हैं ही जीते, हम तो हमेशा इधर रहने वाले हैं। तू क्या ऐसा बोलता है कि खाने से तुम मरोगे नहीं? हम तो पहले से ही कहते हैं और मानते हैं ऐसी जगह पे है कि जहाँ मौत नहीं। हमारा मजहब तो है ही ऐसा कि जिस मजहब के अंदर हमको राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, सुख मिलेगा, आबादी मिलेगी, खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगी। न कोई डर होगा, न कोई भय होगा, न बड़तरा होगी, न जलापा होगा, न मुझारा होगा। ये तो है ही। लेकिन शैतान के रूप में हमारे दोस्त वो हमको फिरा देते हैं। जब भी थोड़ी कोई दुनिया की कुछ बात आ जाती है तो हम गैरों की तरफ मुंह कर लेते हैं, दूसरों की बातें मान लेते हैं, दूसरों की चौखट पे जाके सर झुकाते हैं, अपने मौला का ये दरबार छोड़ के गैरों के दरबार में जाते हैं, गैरों के लफ्ज लेते हैं, गैरों की इबादत करते हैं। यानी हमने नाफरमानी कर दी। तो नबी करीम ने उस भेद से अंदेशा किया। यहाँ मतलब गेहूं खाने का रसूलुल्लाह का नहीं था। पीर का जो ये फरमान है कि 1 मन और 2.5 सेर गेहूं खाया, यहाँ गेहूं क्या है? नबी के जमाने के अंदर, अरबस्तान के अंदर गेहूं खाना बहुत बड़े मालदार की निशानी थी। जैसे कि आज इस वक्त देख लो कि जो बहुत से लाखों आदमी यहाँ तंजानिया के अंदर गरीब हैं, मोटरें नहीं उनके पास। अभी कैटेगरी करो तो जिनके पास थोड़ा माल है वो थोड़ी छोटी गाड़ी ले लेते हैं, जिनके पास बहुत माल है तो वो 5-5, 7-7, 10-10 लाख शिलिंग की गाड़ी लेते हैं। मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के या वो कोई कैडिलैक में बैठ के या कोई ऐसी कीमती गाड़ी में बैठ के जब भी निकलते हैं तो उनके दिल के अंदर भी ऐसा होता है कि मेरी गाड़ी ऐसी है। ये किस्म का मन में भरावा पैदा होता है, गुरूर का, मगरूरी का, ठाठ माठ दिखाने का। ये अंदेशे की बात है, ये वार्निंग की बात है। नबी के जमाने के अंदर गेहूं खाना बहुत बड़ी पैसे वालों की, रिच मैन की बात थी। एलिट जो थे उनका ये काम था
تو نبی کریم نے گیہوں نہیں کھایا. میں نے آپ کو عرض کی کہ 63 سال کی عمر میں چپاتی نہیں کھائی, کبھی نہیں کھائی. ہاں کسی اور طریقے سے پکے ہوئے گیہوں کھائے, جیسے کہ میں نے عرض کی کہ تھوڑے سے گیہوں کھجور کے ساتھ بوائل کیے ہوئے گیہوں مکس کر کے حضور نے کھائے, اور یہ وہ چیز تھی کہ جو غریب کھاتے تھے. گیہوں کو پیس کے آٹا بنا کے اس کی چپاتی بنا کے اس کے اوپر مکھن ڈال کے کھانا, یہ تو بہت امیر لوگوں کا کام تھا جو نبی نے نہیں کیا. یہاں گیہوں سے مطلب دنیا کی عیش آرام موج شوق سے مطلب ہے. کیوں کا مطلب موج شوق, بڑائی, اپنی امیری کو ظاہر کرنا, یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم کو منع کیا گیا. انسان کو دنیا کے اندر جب خدا مال دیتا ہے تو مال کی مغروری آ جاتی ہے. اس مغروری کی وجہ سے انسان ایسے کام کرتا ہے کہ جو وہ جنت سے نکل جاتا ہے, یعنی امام کی نافرمانی کرتا ہے. جماعت خانوں کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں, مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں, مندروں میں جتنے لوگ جاتے ہیں, میں ساری دنیا کی حقیقت بیان کرتا ہوں کہ آپ اگر جا کے حساب کرو گے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں, مالدار کم ہوتے ہیں. یہی دیکھ لو آج اسی اوپنگا جماعت خانے کے اندر مالدار لوگ کتنے ہیں اور غریب کتنے ہیں. تو جو مالدار ہوتے ہیں, مالداری سے مطلب جس کے پاس کروڑوں ہوں گے پھر بھی وہ غریب ہو سکتا ہے. اس میں نرماس ہوئے, حلیمی ہوئے, اپنے آپ کو نیچا سمجھے, شو بھبکا نہ کرے, بھلے اس کے پاس کروڑوں ہیں, اس کو میں مالدار نہیں کہتا. پھر بھلے اس کے پاس 2-5 لاکھ ہی ہوئے لیکن وہ بھبکا کرے 10-20 لاکھ کا, بڑائی کرے 10-20-25-50 لاکھ کی, ان کو میں مالدار کہہ رہا ہوں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جماعت خانے نہیں آتے, وہ مندر مسجد میں نہیں جاتے, وہ چرچ میں نہیں جاتے, وہ ان مسجد جگہوں کے اوپر کے جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے وہ ادھر نہیں جاتے ہیں. وہ پیچھے میں ہوتے ہیں, وہ سنیما میں ہوتے ہیں, اپنی پارٹیوں میں ہوتے ہیں, اپنے بڑوں لوگوں کی میٹنگوں میں ہوتے ہیں, جگار خانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے جنت چھوڑ دی اور سانپ کے روپ میں دوست بن کے شیطان نے ان کو بہلا دیا. کوئی کسی عورت کے فریب میں آ گیا, کوئی مرد آدمی, یا کوئی عورت کسی مرد کے پیسے کے اوپر رجھائی گئی, تو انہوں نے اپنے حالات کو بدل دیا. اس نے اپنا رستہ چھوڑ دیا, اس نے اپنا رستہ چھوڑ دیا. مردوں میں مرد شیطان ہیں, عورتوں میں عورتیں شیطان ہیں. امام کا فرمان ہے, ہم دنیا داری میں پڑ گئے, ہم نے جماعت خانے آ کے جو جنت کا مزہ ہے وہ چھوڑ دیا. گھروں میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھتے رہے, سنیما گئے, یاروں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے رہے, جگار کھیلتے رہے, اور کچھ نہیں. کبھی یہ کام نہ بھی کیا تو خالی چوپڑی لے کے بیٹھے رہے, آڑس کیا, جماعت خانے نہیں گیا. کبھی پوچھو تو ہاں میں دعا پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر جنت میں نہیں رہے. ان کو جنت چھوڑنی پڑی. مولانا حضرت امام کبھی ادھر جماعت خانے میں آوے, ظاہر بھانے آوے, اور آپ میں سے کسی ایک آدمی کو کہے کہ آج رات کو 10 بجے میرے بنگلے پہ آنا, تو وہ آدمی کیسا خوش ہو گئے. حضرت امام ادھر ظاہر بھانے آ کے کسی بھی بچے کو کہے, عورت کو کہے, مرد کو کہے, کسی آدمی کو بلا کے کہے آج رات کو 10 بجے میرے بنگلے پہ آنا, تو اس کا دل کتنا بڑا ہوئے, اس کو اپنے آپ کے اوپر کتنا فخر آوے, وہ کتنا خوشی سمجھے, اپنے آپ کو خوش نصیب مانتا ہوئے. نہ وہ کھانا کھائے گا, نہ وہ کچھ کرے گا, گھڑیال دیکھتا رہے گا, اور 5 منٹ پہلے پہنچ کے باہر کھڑا رہے گا. بالکل اسی طرح سے دینداروں, یہ گھر حضرت امام کا ہے, اور حضرت امام نے ہم کو کہا ہے کہ تم میرے بچے ہو, میں تمہیں پیار کرتا ہوں, اور مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں, تم میرے گھر کو ہر روز شام کو آیا کرو, میرے سے باتیں کیا کرو. یہ مولا کا گھر ہے.
وہ لوگ جن سے مولا راضی ہوتا ہے وہ لوگ جماعت خانے آتے ہیں، کیونکہ مولا ان کو اپنے گھر میں آنے کی رضا دیتا ہے۔ لیکن جو جماعت خانے نہیں آتے تو مولا ان کو اس گھر میں آنے کی منع کرتا ہے۔ منع کرتا ہے؟ ہاں، اس لیے منع کرتا ہے کہ اس آدمی نے سانپ کے منہ میں بیٹھے ہوئے شیطان کی بات مان لی اور وہ پھل کھا لیا کہ جو نہیں کہا گیا۔ مولا نے کہا شام کے وقت تم دنیا کی چیزیں، موج شوق، کھانا پینا، بیپار وغیرہ چھوڑ کے تم جماعت خانے میں آؤ، دن کو روزی کرو۔ مگر جب ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جی دن یوگے کرو دھرم سو دھندار بھائی، دن یوگے کرو دھرم سو دھندا، سانج پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندار بھائی، سانج پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندار۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے ہیں ان کو دنیا کا مال، بیوی، بچے، روزگار، عیش آرام روک نہیں سکتے میری یاد کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جو میرے پیارے ہیں وہ میری یاد میں رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی چیزیں ان کو روک نہیں سکتی۔ وہ لوگ کہ جو مولا کے پیارے ہیں وہ تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے جماعت خانے آ جاتے ہیں، لیکن جن کے اوپر امام ناراض ہے مولا ان کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا۔ منع کیا اس نے۔ کس طرح منع کیا؟ ان کو سوجھتا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے دوسروں کی بات مان کے دنیا کے عیش آرام کے اندر پڑ گئے، اس لیے وہ جماعت خانے نہ آئے۔ رسول اکرم نے یہ اندیشہ کیا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی امیری چھوڑ دی، غریبی میں گزاری۔ وہ دو جہان کے کونین کے بادشاہ تھے، لیکن دو دو چار چار دن بھوکے رہتے تھے، ان کے کپڑے بھی غریبی کے کپڑے تھے۔ رسول اکرم اور حضرت علی مرتضیٰ کی لائف جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو ان کی زندگی کے اندر فقیری ملتی ہے، اور رسول اکرم فرماتے ہیں مجھے اپنی فقیری کے اوپر فخر ہے۔ یہ دنیا کے عیش آرام کی طرف اشارہ تھا گیوں کا۔ زندارو، آدم کی اس اسٹوری میں سے ہم کو کتنی اچھی سیکھنے جیسی بات ملتی ہے۔ مولا کی اس فرمان کو، مولا کے اس وچن کو یاد کرو کہ جو اس نے کہا ہے کہ تمہارا جوخمدار میں ہوں، قیامت کے دن میں تمہاری پروٹیکشن کے لیے میں کھڑا ہو کے کہوں گا کہ ان کی گارنٹی میں نے دی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں دنیا میں کوئی غم نہیں۔ کبھی ہم نے اپنا وچن پورا کیا، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اگر تم نے اللہ سے کیے ہوئے وچن کو پورا کیا، علیہ اللہ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے بے حساب اچھا اجر پڑا ہوا ہے۔ تو اس اجر کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے گے، شیطان کے فریب سے بچائے، دین کے دشمنوں سے بچائے، مولا ان سے بچائے کہ جن کے دلوں میں ایمان کی شناخت نہیں۔ مولا آپ کو دستبندی سکریتی بنائے، مولا آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے، تمام مشکلیں دفع کرے، دین میں دنیا میں آپ کا رکھوالا بنے، مولا آپ کی چڑھتی کرے، دنیا میں بھی دین کے اندر بھی سکھی آباد رکھے، مولا آپ کا ایمان زیادہ کرے، مولا آپ کی جان مال میں، آل اولاد میں برکت دے لے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے لے، مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، زہر باطن دیدار نصیب کرے۔ دعا نیت خیر، الہی تو خیر کریے، اس صدر دن کی دعا بولتا ہوں، عاقبت جو خیر کریے، ہتمان خیر کریے،
دین دنیا میں خیر کریے، 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، واٹے گھاٹے راہ مسافریاں، راہییں درگاہیں، پنجے بھائییں، عشق داریاں، جملہ جماعت جو خیر کریے، آل نبی اولاد علی جو خیر کریے، یا علی رکھی ظالم یہ ظلم کنا، یا علی رکھی شر شیطان کنا، یا علی رکھی کنی کنا جنہیں کے تو جیش سانجھانا ہے، یا علی تو خیر کریے، خیر جرم لینتی شاہ تجھے درگاہ میں قبول کر، نور مولانا سرکن حاضر امام حضرت